اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید باو فرید۔ میری فیس بک آئی ڈی قاری عمیر صدیقی پر جو لوگ سن رہے ہیں یا وہ لوگ جو کہ میرا یوٹیوب چینل قاری عمیر صدیقی پر سماعت فرما رہے ہیں، ان سب کو ہی میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ بیان رمضان، انشاءاللہ تبارک و تعالی، جو کہ یہ سلسلہ آپ لوگ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک روزانہ سماعت فرماتے ہیں، اور گزشتہ رمضان بھی ہم نے یہ سلسلہ کیا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین 2020 سے آپ پیچھے چلے ہیں، 2019 میں، 2018 میں، 2017 میں، تو یہی ہمارا سلسلہ الحمدللہ رب العالمین میں خود جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیمہ، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے میں لائیو کیا کرتا تھا، اور کرونا وائرس کی وجہ سے حاضری نہیں ہو پائی پچھلے سال بھی 2020 میں اور 2021 میں بھی۔ تو اب آپ لوگ یہ سلسلہ کراچی پاکستان سے سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز تراویح۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم نماز تراویح کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ نماز تراویح کا آغاز کہاں سے ہوا۔ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی کہتے ہیں کہ نماز تراویح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، بعد میں اس کا سلسلہ شروع ہوا، سرکار کی حدیث سے، سرکار کی سنت سے یہ نماز تراویح جو ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ نماز تراویح کا آغاز کہاں سے ہوا، اور تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں۔ کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نماز تراویح کی 20 رکعت نہیں ہیں، نماز تراویح کی 6 رکعتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ نماز تراویح کا وقت کیا ہے، اور وہ لوگ جو نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کے، ان کے لیے کیا گناہ ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہے، کیا ارشاد ہے، اور جو لوگ نماز تراویح پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے نماز تراویح کی برکت، کہ نماز تراویح کی برکت کیا ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ نماز تراویح کا آغاز کہاں سے ہوا، کہ نماز تراویح کا آغاز کہاں سے ہوا، اور نماز تراویح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے دور میں تراویح نہیں تھی، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، وہاں سے پھر نماز تراویح شروع ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے فیس بک کے فرینڈز اور میرے یوٹیوب چینل قاری عمیر صدیقی کے فرینڈز، آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار کی حدیث شریف سے ثابت ہے، ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام و رمضان و سنت لکم قیامہ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت تراویح پر، یعنی نماز تراویح کی جماعت پر شروع میں کوئی مداوت نہیں کی گئی، لیکن اس سے انفرادی طور پر تراویح کی منفی نہیں ہوتی، یعنی بلکہ دوسرے احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انفرادی طور پر
عام دنوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ آپ جو ہے وہ نوافل کی نمازوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے. کہتے ہیں سبحان اللہ. جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کے علاوہ رمضان المبارک کی راتوں میں جو نماز کی کثرت کیا کرتے تھے، نماز کی کثرت فرمایا کرتے تھے، وہ کوئی اور نماز نہیں بلکہ نماز تراویح ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ نماز تراویح ہے. اور جس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ وہ نماز تراویح ہے. اور صحابہ کرام نے بھی جس سے اہتمام اور مداوت کے ساتھ تراویح پر عمل کیا، اور وہ بھی سنت کی تراویح سنت موقدہ ہونے کی دلیل ہے. یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی اس سنت پر، یعنی نماز تراویح کی سنت پر عمل کیا اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. تو یہ نماز تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ بھی ہے اور سنت خلفائے راشدین بھی ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ قاری صاحب سنت موقدہ کیا ہوتی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سنت موقدہ وہ سنت ہے جس طرح کہ آپ مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں کہ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی 2 فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہوتی ہے، تو یہ سنت موقدہ ہے. ظہر کی 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہوتی ہے، یہ سنت موقدہ ہے. تو یہ جس طرح یہ سنت موقدہ ہے، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. بالکل اسی طرح اگر کوئی نماز تراویح کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، نماز تراویح کو ترک کر دیتا ہے، تو وہ میرے بھائیوں میرے بہنوں وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا. تو یہ سنت موقدہ ہے، لازمی اس کو پڑھنی ہے. اور سنت خلفائے راشدین بھی ہے، یعنی چاروں خلفاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ہم اولاد ہیں صدیقی، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، اور میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ سنت ہے، سنت راشدہ ہے، سنت موقدہ ہے. نماز تراویح ضرور پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح یوں سمجھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی، حضور نے نہیں پڑھی، تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے، حضور عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کی راتوں میں زیادہ نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. یہ وہی نماز تھی جسے آج ہم اور آپ جو ہے نماز تراویح کہتے ہیں. حضرت عمر فاروق نماز تراویح کے حوالے سے مزید سماعت فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں صحابہ کرام کو جمع کیا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کی اتنی بلند شان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے کہ آپ نے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ نماز تراویح کی جماعت قائم فرمائی. اور آپ نے صحابی رسول حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو بہت خوبصورت انداز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، بہت بہترین انداز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. تو آج ہم بھی نیت کریں، آپ بھی نیت کریں کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید فرقان حمید کو توجہ کے ساتھ اور خوبصورت انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی نیت کریں. اور کمنٹس میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، وہ لوگ انشاءاللہ عز و جل کا میسیج بھیج دیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت
ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کو امامت کا حکم دیا، اور آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آپ کے دور میں باقاعدہ نماز تراویح جماعت سے اس کا آغاز ہوا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور حدیث میں یہ بھی واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح کو تیسرے یا چوتھے دن موقوف کر دیا، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز تراویح کی جماعت نہیں تھی، بعد میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شروع ہوئی، تو میں ان لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ایک دن نماز تراویح جماعت سے پڑھائی، دوسرے دن نماز تراویح جماعت سے پڑھائی، تیسرے دن بھی پڑھائی، سرکار نے امامت فرمائی، صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں آپ نے نماز تراویح ادا کی۔ کتابوں میں ملتا ہے، حدیث کی کتابوں میں، دوسرے دن یا تیسرے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر جماعت کو ترک کر دیا اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اپنے طور پہ انفرادی طور پہ نماز تراویح جو ہے وہ پڑھو۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب جماعت کی تو پھر چوتھے دن کیوں منع فرمایا؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب سرکار تراویح پڑھا رہے تھے، آپ امامت فرما رہے تھے، تو صحابہ کرام کی بہت توجہ تھی، صحابہ کرام روزانہ آ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب تیسرے دن صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توجہ دیکھی کہ صحابہ کی اتنی توجہ ہے، یہ روزانہ آ رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز تراویح کو فرض نہ کر دیا جائے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت کو ترک فرما دیا۔ آپ نے خود نماز تراویح پڑھی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے طور پہ نماز تراویح ادا کرو۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب یہ بات یہاں پیدا یہ ہوتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز تراویح کی 6 رکعتیں ہیں، نماز تراویح کی 20 رکعتیں نہیں ہیں، 20 رکعتیں نہیں ہوتی، نماز تراویح کی 6 رکعتیں ہیں، تو آئے تھوڑا اس پر بھی ہم جو ہے آج جو ہے اپنے اس سلسلے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التقلیص میں بیان فرمایا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ وہی بات جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی ہے کہ سرکار نے 2 دن نماز تراویح پڑھائی، اور دونوں دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعتیں نماز تراویح ادا فرمائی۔ آج لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مکے اور مدینے میں 6 رکعتیں ہوتی ہیں، 20 رکعتیں نہیں ہوتی۔ معذرت کے ساتھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، میں نے تو الحمدللہ رب العالمین مکہ مکرمہ میں بھی، حرم مکہ میں بھی، اور حرم مدینہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی 3 سال نماز تراویح پڑھی ہے، اور وہاں میرے بھائیوں کوئی 6 رکعت نماز تراویح نہیں ہوتی، بلکہ وہاں بھی 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو وہاں بھی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 راتیں 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہونے لگے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے تشریف نہیں لائے، پھر صبح
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اندیشہ تھا کہ نماز تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس وجہ سے میں تشریف نہ لایا اور میں نے اکیلے پڑھی ہے۔ تو میں بھی تاکید کرتا ہوں کہ تم بھی اپنے اپنے طور پہ نماز تراویح 20 رکعت پڑھو۔ ایک اور حدیث شریف میں بیان کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 رکعتیں ہیں 20 رکعتیں نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں وطر کے علاوہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی میں نے روایت آپ کے سامنے بیان کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ جلیل القدر صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، آپ کے والد صحابی ہیں، آپ کی اولاد صحابی ہے، ایسے صحابی ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم صحابی رسول کی بات مانیں گے جو روایت انہوں نے کی، یا آج کے 2021 کے وہابی کی بات مانیں گے تو آپ بھی سمجھدار ہوں گے میرے طرح، آپ بھی یہی کہیں گے کہ صحابی نے جو بات کہہ دی، کیونکہ صحابی نے حضور کو دیکھا ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ یوں رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 20 رکعت جو ہے وہ نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی۔ اب آتے ہیں نماز تراویح کا وقت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز تراویح کا جو وقت ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ جب عشاء کی نماز وقت شروع ہو جائے، عشاء کی نماز کے وقت شروع ہونے کے بعد عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے وقت سے پہلے فجر کی اذان نہیں بلکہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز تراویح کا وقت ہے۔ یہ 20 رکعتیں ہیں، لازمی آپ نے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، جماعت کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو اکثر یہ سوال ہی میرے پاس آیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں، آپ کے بھی ذہنوں میں ہوگا کہ اب اگر ہم مسجد میں گئے ہیں اور مسجد میں جماعت نکل گئی، ہماری عشاء کی تراویح ہو رہی، تو ہم کس طرح پڑھیں؟ تو اس کا طریقہ میں بیان فرما دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھیں گے، فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھیں گے، آپ نے پڑھ دی، پڑھنے کے بعد پھر آپ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی جماعت سے 4 رکعتیں رہ گئیں تو 16 رکعتیں آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جماعت سے پڑھنے کے بعد پھر 3 رکعت ہوتے ہیں وطر سے پہلے پھر آپ نے اپنی 4 رکعتیں ادا کرنی جو رہ گئیں، اور وہ اگر آپ کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں تو پھر آپ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ کی وہ 4 رکعت نہیں ہوئی، رہ گئی تھی جو، پھر آپ 4 رکعت مکمل کریں گے، پھر وطر کی نماز آپ اکیلے ادا کریں گے۔ تو یہ نماز تراویح کا وقت تھا۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے، کسی مجبوری میں رہ گئی، تو پھر آپ فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے اور چاند رات تک پڑھنی ہے۔ جو لوگ 6 روزہ پڑھتے ہیں، 10 روزہ پڑھتے ہیں، 15 روزہ پڑھتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، وہ پڑھتے 6 روزہ ہیں مگر وہ 6 روزہ میں پورا قرآن مجید سن لیتے ہیں، 10 روزہ میں پورا قرآن مجید سن لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید تو آپ نے 6 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ میں سن لیا، مگر آپ نے تراویح آپ کا بھی ختم نہیں ہوئی۔ 6 دن تراویح پڑھنے کے بعد، 10 دن تراویح پڑھنے کے بعد آپ کی تراویح ابھی ختم نہیں ہوئی، جب تک عید کا شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آئے گا، جب تک کہ آپ نے نماز تراویح پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے۔ اب پڑھنے کے بعد یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ جو لوگ نماز تراویح ترک کر دیتے ہیں، جو لوگ نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ان پر کیا گناہ ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز تراویح جان بوجھ کے اگر کوئی چھوڑے گا، جان بوجھ کے کوئی ترک کرے گا،
تو اس کو سر پہ گناہ بھی آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ناراض بھی ہوگا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہوں گے، کیونکہ عاشق رسول وہی ہوتا ہے، سرکار کا سچا پکا سچا امتی وہی ہوتا ہے جو سرکار کی سنت پر عمل کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نماز تراویح پڑھی۔ اگر ہم ان کے سچے امتی ہیں تو ہمیں چاہیے اس سنت پر عمل کریں، رمضان کی راتوں میں نماز تراویح لازمی آپ ادا کریں، اور یہ سنت راشدہ بھی ہے، یعنی صحابہ کرام نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہے، تو اگر کوئی اس سنت کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ گناہ گار ہوگا۔ اب آخری بات کہ نماز تراویح کی برکت ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نماز تراویح کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مسلمانوں، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح اگلی امت پہ فرض کیے گئے۔ اس رمضان میں تم دن میں روزہ رکھو اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کرو۔ اب قیام سے کیا معنی کیا مطالب ہے؟ قیام سے یہ معلوم ہوتا ہے، قیام عربی کا لفظ ہے، اردو اس کے معنی ہے کہ کھڑے ہونا۔ اب نماز تراویح میں ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز تراویح کی طرف اشارہ فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تم دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، رات میں عبادت کرو۔ تو جب تم نماز تراویح پڑھو گے تو سمجھو تم نے قرآن مجید پر عمل کیا، اللہ کے فرمان پہ عمل کیا، حضور کی سنت پر عمل کیا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی آپ نے سنت راشدہ پہ آپ نے عمل کیا ہے۔ تو آج کی ہمارا بیان مکمل ہوا۔ آج کا ہمارا موضوع تھا نماز تراویح۔ آپ خود بھی سنیے گا، اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلسلہ آپ لوگ پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ سماعت فرما سکیں گے، شام 6 بجے سے 6:30 بجے تک۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، جو کہ حضور کی صاحبزادی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، امام حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 رمضان المبارک آپ کا وصال دن ہے، آپ کی یوں سمجھے عرس مبارک ہے۔ تو کل کا موضوع ہمارا ہوگا فاطمۃ الزہرا۔ تو کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔